نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک اپنے آخری مراحل میں ہے اور رمضان مبارک کے چند لمحات ہیں۔ آج 28 تاریخ ہے، باقی ایک دو دن باقی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں جس طرح رمضان مبارک کے اول سے لے کر اب تک اس کی کثیر البرکات حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، تو آخری جو ایام رہتے ہیں اس میں بھی ہمیں برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج جو ہم یہ کلپ بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کا آخری دن باقی ہوں تو احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کتنا ہے اور کس پر واجب ہے، تو ہم اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن سے اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں، پھر حدیث پاک اور اس کے بعد فقہی اعتبار سے آپ حضرات کو بتائیں گے اور کن پر لازم ہے، روزے داروں پر لازم ہے یا غیر جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان پر بھی لازم ہے، اور کن لوگوں کو دینا چاہیے اور مستحق کون ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے میں وہ آیہ کریمہ جو آخری پارے کی سورۃ الاعلیٰ اس کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، فصلی اور پھر نماز ادا کی۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی جو صاحب خزائن العرفان ہیں، جن کی تفسیر ہے کنز الایمان شریف کے جو تفسیر ہے وہ ہے خزائن العرفان، اس کے لکھنے والے یہی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلفاء میں سے ہیں اور آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیہ مقدسہ صدقہ فطر اور نماز عید کے لیے اتری ہے۔ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ شخص کامیاب ٹھہرا، کامیاب ہوا، فائز المرام ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، تو اس سے مراد صدقہ فطر ہے۔ وذکر اسم ربہ اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، اس سے مراد جب وہ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ تکبیریں پڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اس کی زبان پر تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس سے مراد وہ ہیں۔ فصلی پھر اس نے نماز ادا کی، اس سے مراد نماز عید ہے۔ تو بہرحال قرآن حکیم سے یہ پتہ چلا کہ جو روزے کا فطرانہ ہے، جسے ہمیں صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں، وہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے یہ مروی ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، اور اس کو ابو داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے یہاں نقل کی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، فرمایا کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے روزے کا فطرانہ، اور اس کی حکمت بھی آگے بیان فرمائی۔ طہر الصیام من اللغو والرفث
فرمایا یہ روزے کی طہارت کے لیے، روزے کی پکیزگی کے لیے ہے کہ من اللغو، جو اس نے روزے کی حالت میں روزے دار نے کچھ لایانی باتیں کی ہیں، کبھی اس نے باتیں کی ہیں، کوئی عمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا ورفع سے، اس سے مراد آپ فرماتے ہیں اس سے مراد کبھی کلام ہے، اس نے کوئی بد کلامی کی ہے، بیہودہ گفتگو کیا ہے، تو اس طرح اس نے جو روزے میں کوئی کمی کوتاہی آئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، جیسے آپ نماز میں آپ کا کوئی واجب رہ جائے تو آپ سجدہ سہو کرتے ہیں تو اس سے وہ تمہاری نماز مکمل ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی جو انسان بتقاضۂ بشریت کچھ ایسے عمل کرتا ہے روزے کے دوران، جھوٹ بول لیتا ہے، غیبت کر لیتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، تو اس سے یہ کفارہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ حضور نے جو حکمت بیان کی ہے کہ روزے کی جو صدقہ فطر نکالا جاتا ہے تو اس کی دوسری وجہ ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی امیر لوگ، اہل ثروت لوگ جنہیں اللہ نے مال عطا کیا ہے تو وہ اپنے مال سے، اپنے مال اور سے جو وہ عید کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ غریب، وہ فقیر آدمی ایسے نہ بیٹھا رہے، وہ بھی امراء کے ساتھ، اور وہ غنی لوگوں کے ساتھ، اہل ثروت لوگوں کے ساتھ وہ بھی برابر میں، وہ بھی اسی طرح عید منا لے، کچھ اچھا کھانا وہ بھی کھا لے اور کچھ اچھے کپڑے وہ بھی پہن لے، خوشی میں ان کے برابر رہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ کوئی غریب آدمی، فقیر آدمی وہ اس دن تکلیف میں ہو اور غمزدہ ہو جبکہ وہ خوشی کا دن ہے، تو اس لیے امیر غریب سب برابر ہو کر اللہ کے بارگاہ میں آئیں، جبین نیاز جھکائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ ہی اچھی طرح خوشی منائیں۔ اس لیے یہ صدقہ فطر دینے کا اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن شعیب، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے ان کے دادا جن کے ان کے حضرت شعیب کے جو والد ہیں وہ ان سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ، کہ یقیناً نبی رحمت اللہ السلام نے حضرت عمرو بن شعیب، حضرت شعیب کے والد کو نبی رحمت اللہ السلام نے حکم دیا، جا مکے کے راستوں پہ کھڑا ہو جا اور یہ اعلان کر، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ، خبردار سن لو، بے شک صدقہ فطر یہ واجب ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر، ذکر او انثی، مرد ہے یا عورت ہے، حر او عبد، آزاد ہے یا غلام ہے، صغیر او کبیر، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مدان من قمح و سواہ، یعنی گندم کا ایک، یعنی کہ مدان سے مراد وہ ایک پیمانہ ہے جسے صاع بھی کہتے ہیں، کچھ حدیثوں میں صاع کا لفظ آیا ہے، صاع کہتے ہیں، مطلب ہے وہ تقریباً 4 کلو کے قریب ہوتا ہے، وہ ایک پیمانہ ہے، تو مدان وہ تقریباً وہ بھی تقریباً اتنے ہی اس کی مقدار ہے، یعنی 2 مد، یعنی تقریباً 2 کلو اس کے قریب آپ گندم کے یا اس کے علاوہ جو جنس ہے اس کے دیں، او صاع من طعام، یا ایک ٹوپا یا صاع جو ہے وہ طعام سے مراد یہ گندم ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا تو تم یہ ہے اللہ کے راہ میں یہ صدقہ فطر ادا کرو۔ تو اس کے علاوہ اور حدیثوں میں بھی ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صاع من بر او قمح عن کل اثنین، صغیر او کبیر او حر او عبد او ذکر او انثی، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے روزے کا جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ مسلمان ہونا اس کے لیے شرط ہے، مسلمان ہو، آگے یہ نہیں ہے کہ نابالغ ہو تو وہ نہیں دے سکتا، نہیں، ہر مرد، عورت، بچے پر، اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے تو اس پر بھی لازم ہے، ٹھیک ہے، اس کے والدین، اس کے والد جو ہیں اپنی اس اولاد کی طرف دیں، والد اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے اسے دینا واجب ہے، اور باقی جو بڑی اولاد ہے وہ اپنی طرف سے خود دے، اگر والد زندہ نہیں تو
دادا زندہ ہے تو دادے پر لازم ہے کہ اپنے وہ پوتے جو ہیں چھوٹے ہیں ان کی طرف سے وہ جو ہے صدقہ فطر ادا کرے۔ تو بہرحال صدقہ فطر کتنا ہے؟ آٹے کی صورت میں یا گندم کی صورت میں، جو بھی جنس جس علاقے میں چلتی ہے، یہاں ہمارے علاقہ جو ہے یہ دیہاتی ہے، اس میں گندم چلتی ہے، شہر میں آٹا چلتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آٹے کا حساب دے، چونکہ آٹا زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور گندم اس سے کم اس کی قیمت ہوتی ہے، تو فقہا تو کہتے ہیں کہ وہ چیز دیں جس سے فقیر کو زیادہ فائدہ ہو۔ اگر آپ آٹے کا حساب دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اپنے ماحول کے حساب سے، ہمارا دیہاتی ماحول ہے تو ہم اپنے ماحول کے حساب سے ہم جو ہے وہ صدقہ فطر دیں گے، تو ہم گندم کے لحاظ سے دیتے ہیں تو تقریباً 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت یہ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کس پر لازم ہے، کس پر واجب ہے؟ تو یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے تو اس پر واجب ہے، نہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اکثر نابالغ ہوتے ہیں، وہ تو روزے نہیں رکھتے، تو ان کی طرف سے حکم کیوں ہے؟ تو اس لیے کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے سب پر واجب ہے، سب کی طرف سے صدقہ فطر دینا یہ ان کو خود یا اپنی اولاد کی طرف سے دینا والد کو یہ لازم ہے، واجب ہے۔ تو بہرحال صدقہ فطر جو ہے یہ کس وقت دینا چاہیے؟ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عیدگاہ سے جانے سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے دینے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اگر عید پڑھ کر بھی دیں تو ادا ہو جائے گی، بلکہ عید کے دن نہیں اس نے ادا کیا، یہاں تک کہ ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگلا سال آ گیا، پھر بھی جب ادا کرے گا وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر تم روزے کا جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ اگر نہیں ادا کریں گے تو تمہارے روزے جو ہیں آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو جائیں گے، لٹکا دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی ادا کرنا چاہیے۔ اور عید سے پہلے ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے، بعد میں ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو عید سے پہلے ادا کرے گا تو اسے صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر دیتے ہیں، جتنا ثواب اس کا ہوگا اتنا ثواب اس کا ہوگا، یعنی صدقات واجبہ ادا کرنے کا ثواب ملے گا عید سے پہلے دیں گے۔ اگر عید سے بعد آپ دیں گے تو پھر آپ کو صدقات واجبہ کا نہیں، صدقات نوافلہ کا ثواب ملے گا۔ جیسے صدقہ نافلہ آپ دیتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں، اتنا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال جتنا زیادہ ہو سکے ثواب حاصل کرنا چاہیے، ثواب جتنا زیادہ ہو زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا کے معاملے میں ہمیں جہاں سے ہمیں نفع زیادہ ہو رہا ہو تو ہم وہی کام کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں کہ یہاں یہ کام کر لیں تو ہمیں زیادہ اس میں نفع ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی آپ کوشش کیا کریں تاکہ جو آپ کے لیے جس میں زیادہ نفع ہے، جس میں آپ کو زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں اور آپ عید سے پہلے، اگر عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کر دیں تو رمضان کی گھڑیوں میں تو اس میں زیادہ آپ کو ثواب ہوگا، تو اور کثیر البرکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو بہرحال آگے یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کو دینا چاہیے جو، اور دینے والے جو ہیں وہ کس حیثیت سے ہوں، اور لینے والے کون کون ہوں۔ دینے والے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب ہو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی برابر قیمت کے برابر اس کے پاس مال تجارت موجود ہو، یا اس کے پاس رقم موجود ہو، یعنی اس کی حاجت اصلی سے زیادہ اتنا اس کے پاس، حاجت اصلی سے مراد اس کے گھر کے برتن ہیں، اس کے جو سواری ہے، مثلا کار اس نے رکھی ہے، یا اس نے زراعت وغیرہ یا کوئی کام کرنے کے لیے مطلب اس نے ٹریکٹر وغیرہ یا کوئی اور چیز ایسی رکھی ہے جو اس کی حاجت اصلیہ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں
جو اس کی حاجت اصلیہ سے زیادہ، مثلا کسی کا ایک پلاٹ ہے وہ اس کی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، اس کا گھر ایک جگہ بنا ہوا ہے، ایک پلاٹ اس نے رکھا ہے، تو اس کا جو ٹوٹل جو قیمت لگائیں گے تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کو پہنچ جائیں، یا ان دونوں کو ملا کر، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس تھوڑا سونا ہے اور چاندی بھی تھوڑی، اگر دونوں مل کر 52.5 تولہ 52 تولہ چاندی کی مقدار بن جاتی ہے، تو اس کے حساب سے اگر اس پلاٹ کی قیمت اتنی بن جائے تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر جو ہے یہ بھی سن لیں کہ جو مجنون ہے، حالانکہ جو زکوٰۃ مجنون پر ساقط ہے، مجنون سے مراد جو پاگل آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو مجنون سے زکوٰۃ ساقط ہے، تو اس لیے جو یہ صدقہ فطر ہے اس کی طرف سے بھی اس کا مال سے نکالیں، یا جو اس کا باپ ہے وہ اگر وہ بچہ اس کے مال سے وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو والد خود اس کی طرف سے نکالے۔ تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ہم آپ کو بورڈ پر دکھا کر بتائیں گے بھی وہ کون کون سے لوگ ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہے انہیں دینا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صدقہ فطر کا مستحق کون ہے۔ جس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ صدقات واجبہ میں سے ہے، تو جو لوگ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ و عشر کا مستحق ہوتے ہیں وہی لوگ صدقہ فطر کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ 8 لوگ ہیں، ان میں سے سب سے پہلا نمبر ہے فقیر کا۔ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے یا رہائش کا انتظام تو ہو، یعنی کھانے پینے اتنا ہے کہ اس کے پاس کچھ اپنی تھوڑی زیادہ ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہو، وہ فقیر ہوتا ہے، یعنی صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ فقیر جو ہے وہ اپنی جو ضرورت اس کی ہے اس کے مطابق اس کے پاس گھر بھی ہو، وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اسے جو ہے وہ مل جاتی ہوں، وہ فقیر آدمی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ گھر ہو، نہ کھانے پینے کی چیز ہو، کوئی چیز بھی نہ ہو، وہ تمہارا محتاج ہو، تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ تمہارے جو ہے صدقہ فطر اس پر لگتا ہے، اس کا وہ جو ہے مستحق ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عامل۔ عامل کون، اس کی کیا تعریف ہے؟ عامل جو ہے وہ پہلے جب اسلام کا دور تھا، اب بھی وہ نظام ہے، بیت المال میں جو نوکری وغیرہ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، تو اسلام میں ان عاملوں کے لیے ایک حصہ مقرر کیا گیا تھا صدقہ فطر وغیرہ سے، وہ زکوٰۃ وغیرہ سے جو زکوٰۃ یا صدقہ فطر اکٹھا کرتے تھے تو انہیں بھی اس میں سے حصہ دیتے تھے۔ تو عامل جو ہے تیسرے نمبر پر وہ بھی صدقہ فطر کا مستحق ہے۔ چوتھے نمبر پر معلفۃ القلوب۔ معلفۃ القلوب کیا ہے؟ یعنی کہ کفار کو، جو غیر مسلم ہیں، ان کو اسلام کی ترغیب اور رغبت دلانے کے لیے یہ جو ہے انہیں دیا جائے، یا جو نئے اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کو یہ صدقات فطر یا زکوٰۃ وغیرہ دی جائے تاکہ وہ اسلام پر مضبوط رہیں، چونکہ وہ عالم کفر میں وہ عیاشی میں رہے، ان کو ادھر سے پیسہ ملتا، وہ عیاشی کرتے تھے، تو جب اسلام میں آئے تو غربت اور افلاس، ناداری جو ہے وہ ہوتی، ابتدا میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، مالی تنگی ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ نہ ہو کہ واپس نہ چلے جائیں کفر کی طرف، تو ان کو مطلب ہے جو اسلام میں آ چکے ہیں تو انہیں مضبوط کرنے کے لیے، ان کا جو ایمان ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے، جو ابھی اسلام کی ان کو دعوت دی گئی ہے وہ مسلمان ہی ہوئے، تو ان کو ترغیب دلانے کے لیے یہ صدقات واجبہ یعنی فطر یا زکوٰۃ انہیں دی جاتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے رقاب۔ رقاب کہتے ہیں وہ غلام، گردن کے معنی میں آتا ہے، گردنیں، ٹھیک ہے، رقب کی جمع رقاب،
اس کا مطلب ہے گردنیں، یعنی وہ غلام جو تمہارے ماتحت ہیں وہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے، تو جب ان کو مالک اپنے قبضے میں رکھتا تھا تو اسے کہتا ہے کہ میں تجھے تب آزاد کروں گا کہ اتنا قیمت مجھے ادا کر، پھر ہم آپ کو دیں گے۔ تو وہ اب نہیں ہے، بس یہ رقاب والے جو غلام تھے وہ پہلے زمانے میں، وہ اب نہیں ہیں۔ آگے 6 نمبر پر غارمین، یعنی مقروض لوگ، جو مقروض ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنا قرض تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال نہیں بچتا جو اس کے صاحب نصاب ہونے کے لیے شرط تھا۔ یعنی جتنا اس کے پاس مال ہے وہ اپنا قرض ادا کرتا ہے، اس کے بعد جو اس کے پاس بقیہ مال ہے وہ جو ہے وہ وہاں تک صاحب نصاب ہونے کی شرط تک نہیں پہنچتا، تو ان مقروض لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس سے مراد اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس تلوار لینے کے لیے یا ساز و سامان یا کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا آدمی ہے تو اس کو آپ یہی زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے ابن سبیل، یعنی مسافر۔ وہ مسافر جو سفر میں ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کا مال گھر میں ہے، اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ خود پر واجب ہے، صدقہ فطر اس پر واجب ہے، لیکن وہ سفر میں اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جو اپنی حاجت پوری کر سکے۔ ہاں اس کے پاس گھر اس کا دور ہے، گھر میں اس کا مال تو ہے، وہ صدقہ جو صاحب نصاب ہونے تک یعنی کہ جو شرط ہے وہ اتنا مال اس کے پاس موجود ہے، لیکن سفر میں اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے جو اپنی حاجت پوری کر سکے، تو اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی حاجت کو پورا کر سکے۔ تو یہ ہیں مستحق لوگ تمہارے صدقہ فطر کے، ان لوگوں مستحقین تک پہنچائیں۔ باقی رہا جو مدارس دینیہ ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، چونکہ یہ جو چیزیں ہیں فقیر ہونا، مسکین ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مسافر بھی ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی نکلے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اس مجاہد کی طرح یہ بھی ایک جہاد ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ تو آپ کا ادارے جو جہاں بھی ہیں ان کا جو ہے صدقات فطر اور زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں آپ نے خدمت کرنی یہ آپ پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور حضور کی محبت ہمیں عطا کرے، دین کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔